علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی سے نوازا ہے جس نبی کی پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ نبوت سے پہلے صداقت اور امانت، بات کی صفائی اور ہاتھ کی صفائی، بات کی صفائی اور ہاتھ کی صفائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس زمانے کے سڑے ہوئے کافر وہ بھی ہمارے نبی کے اوپر انگلی اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملا، اور کبھی اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی خیانت کا کام نہیں کیا، ایسی کوئی چیز آپ سے سرزد نہیں ہوئی جس سے آپ کی شخصیت کے اوپر ہلکا سا دھبا لگ جائے۔ نبی جن کو اللہ پاک کی طرف سے بنانا منظور ہوتا ہے ان کو اللہ پاک عصمت دیتے ہیں، عصمت، عین صاد میم تا، عصمت عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا عجیب مفہوم ہے۔ معصوم سارے نبی ہیں، اور معصوم کا ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے جس کو بچایا گیا ہو، جس کی حفاظت کی گئی ہو، اور شرعی نقطہ نگاہ سے معصوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چھوٹے بڑے گناہ اور ہر قسم کے ناشائستہ کام سے جس کی حفاظت کا بندوبست اللہ کی طرف سے ہوا ہو۔ معصوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چھوٹا بڑا گناہ اور ہر وہ چیز جو نقطہ اور دھبے کا باعث بن سکتی ہو، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو۔ اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ احساسات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، صاف ستھرے احساسات، اندر کے احساسات، اندر ایک تو یہ کہ باہر، ایک یہ کہ بالکل اندر کا جو احساس ہے وہ بھی پاک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کی زندگی سانچہ ہوا کرتی ہے، جیسے بلاغ کا سانچہ بنتا ہے، معمولی سا بھی فرق ہوگا ایک سوت کا بھی تو بلاغ خراب ہو جائیں گے، تو وہ جی ہمیں ایسا بلاغ چاہیے جس کی موٹائی اتنی ہو، جس کی لمبائی اتنی ہو، جس میں مٹیریل اس قسم کا ہو، اس کے لیے سانچہ بنتا ہے۔ تو نبی کی زندگی یہ سانچہ ہوتی ہے، شریعت اس میں ڈھل ڈھل کے باہر نکلتی ہے۔ تو بلاغ کا جو سانچہ ہے اس کے اندر جو مٹیریل ڈلے گا تو جس سائز کا وہ سانچہ ہے اسی سائز کا وہ بلاغ نکلے گا۔ ڈائی بناتے ہیں لوگ، چشموں کی ڈائی بن رہی ہے جی، سریوں کی بن رہی ہے، مختلف قسم کے پلاسٹک کے اور شیشے کے ان آئٹموں کی ڈائیاں بنتی ہیں، ڈھکنوں کی بنتی ہیں، تو بالکل اس کے اندر رتی برابر فرق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نبی کو اللہ جل جلالہ بچپن سے لے کر کے موت تک ان کا جو مزاج ہے، بلکہ بچپن کیا، ان کا جو مادہ ہوتا ہے جس سے نبی بنا کرتے ہیں، اور جب سے وہ چلتا ہے وہ مادہ، وہ جس سے نبی کی ذات نے بننا ہے، وہ بالکل پاکیزہ لوگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 سال کے بعد پیدا ہونا ہے نبی نے، تو 1000 سال پہلے سے جو نبی کی جڑ ہے اس کے دادا پر دادا کی،
وہ انتہائی درجے کی پاکیزہ جڑ ہوگی. وہ پاکیزہ ہوتے 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 ایک پاکیزہ ذات سے اس کا خروج ہوتا ہے. پھر جب وہ وجود میں آ جاتی ہے نبی کی ذات تو اللہ جل جلالہ اس کو اپنے امان میں لے لیتے ہیں. یہ سارا بندوبست کیوں کرتے ہیں اللہ پاک؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سارا بندوبست اس لیے کرتے ہیں ان سے جو چیز وجود میں آئے گی ایمان اور عمل، اور لوگ ان سے باتوں کو لیں گے تاکہ ایک رتی برابر بھی ان کی شخصیت کے اوپر کسی قسم کا داغ نہ ہو. اسی وجہ سے عصمت انبیاء ان اہم عقائد میں سے ہے کہ اگر کسی نبی کے بارے میں، اپنا پیغمبر نہیں، کوئی بھی نبی، کسی نبی کے بارے میں ایک رتی برابر بھی کسی کے دل میں کچھ آ جائے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. کسی نبی کے بارے میں الفاظ کے اندر، تذکرے کے اندر، آداب کے اندر اتنے تلے ہوئے الفاظ نبی کے لیے استعمال کرو تاکہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ان کی شان میں کوتاہی کا سبب نہ بنے. ایسے تلے ہوئے الفاظ قلم سے نکلے، زبان سے نکلے. وجہ ان پر اللہ نے بھروسہ کر کے ان کو نبی بنایا ہے. تم نے اگر نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا تو یہ ایسا ہے تم نے خدا پہ اچھالا. کیوں؟ خدا کا انتخاب تم نے خراب کیا. اور جتنے نبی کی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے لیے جو جملہ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ 23واں پارہ سورہ صاد. بے شک بات ہے سب نبیوں کی جماعت ہمارے نزدیک چنی ہوئی اور پسندیدہ جماعت ہے. ہم نے چنا ان کو، ہم نے ان کا انتخاب کیا. تو ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں، اندر کے احساسات کو بیان کر رہے ہیں. کیا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آپ کا اندر تو اتنا پاک ہے کہ آپ کے احساسات بالکل پاک ہیں، پھر آپ پر ہمارا ہاتھ ہے. اگر ہم ہلکا سا ہاتھ اپنا ہٹا لیں آپ سے، اگر ہم ہلکا سا اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو معمولی ان دوسرے 2 نمبر لوگوں کی طرف سے معمولی آپ کے دل میں میلان پیدا ہوگا. ہم نے وہ معمولی میلان کو بھی ختم کر دیا. اتنا ہم نے آپ کو پاک پیدا کیا. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی انسان ہوتے ہیں، ان کو آرام کا تقاضا بھی ہے، ان کو کھانے کا تقاضا بھی ہے، ان کو پینے کا تقاضا بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب باتیں انسانی زمرے میں آتی ہیں. لیکن نبی سوتا بھی ہے، لیکن نبی کا دل نہیں سو سکتا. نبی کا دل جاگے گا، اور نبی کا دل اس لیے جاگے گا کہ 24 گھنٹے رات کے 12 بجے ہوں یا 3 بجے ہوں، یا دوپہر کے 2 بجے ہوں یا بالکل صبح صادق ہو، کسی بھی وقت آسمان سے وحی آ سکتی ہے اور آسمان سے اللہ کا حکم آ سکتا ہے. اگر نبی بے خبر سو جائے اور آسمان سے حکم آ گیا تو نبی اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو کیچ نہیں کر سکتے، اس کو لے نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ لِتَنَمْ عَيْنُكَ، یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے لیے فرما رہے ہیں، لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلِتَسْمَعْ أُذُنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ. آنکھ تو آپ کی سو رہی ہے لیکن کان آپ کے سن رہے ہیں، اور دل آپ کا جاگ رہا ہے، اور دل آپ کا بیدار ہے.
اس لیے کہ جو خواب ہے یہ مستقل وحی کی قسم ہے. یہ جو خواب ہے نبی کا خواب، ہمارا آپ کا خواب نہیں. نبی کا خواب مستقل وحی ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا بڑھاپے میں، درخواست کی تھی رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک صالح بیٹا دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم المزاج لڑکے کی خوشخبری دی. بڑھاپے میں بیٹا ملا اماں ہاجرہ سے. دوسری بیوی تھی مائی سارہ، ان سے بیٹا پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام. ان کے لیے لفظ استعمال ہوا فبشرناہ بغلام علیم، اور ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا فبشرناہ بغلام حلیم. اب یہ بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں. اور 3 دن لگاتار خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ چھری لی ہوئی ہے میں نے، بچے کو لٹایا ہوا ہے اور ذبح کے سارے اسباب ہو چکے ہیں، اور میں نے بچے کے گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہے. اب گردن کٹی یا نہیں کٹی یہ نہیں دیکھا، لیکن ذبح کے سارے اسباب سامنے ہیں. بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. 3 دن لگاتار. اب کروں تو کیا کروں؟ ہے تو یہ اللہ کا حکم. جبرن لے جاتا ہوں اور لٹاتا ہوں، ہاتھ پیر باندھتا ہوں، تو کرنا تو مجھے ایسا ہی ہے، لیکن پہلے بچے سے پوچھ تو لوں کہ بچے تیری رائے کیا ہے. تو بچے کو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات کی آیت ہے. کیا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور 3 دن لگاتار خواب دیکھا ہے. 3 دن لگاتار احادیث میں ہے. میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. گردن کٹی یا نہیں کٹی یہ نہیں دیکھا، لیکن ذبح کے سارے اسباب ہو چکے ہیں. بیٹا فانظر، غور و فکر کر لے. نظر ینظر کا لفظ صرف دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، دل سے سوچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیٹا غور و فکر کر لو، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے. اب بیٹا مشقتوں کا مانگا ہوا، مشقتوں کے اندر بڑا ہوا، اور دودھ پیتا یہاں زمزم کے پاس چھوڑا ہوا، جن کی ایڑی سے زمزم نکلا ہوا. اور ایسے مشقتوں والا بچہ جس نے بچپن سے ساری مشقتیں جھیلی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اندر ایمان کی حرارت اس بچے کے اندر بھی ہے. بچے نے کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر. آسمانی حکم ہے نا، آپ جو حکم ہے اس کو کر لیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ کہہ کے معاملہ خدا کے حوالے کر دیا. اس لیے علماء لکھتے ہیں اپنے ہر معاملے میں اللہ کو دخل دیا کرو. اپنے ہر چیز میں کس کو شامل کرو؟ اللہ. یہ اللہ کریں گے بھائی، ہمارے تو بس میں نہیں ہے. فلانا کام یہ تو بھائی اللہ کریں گے، ہم تو ایسے ہی ایک راستہ ہے. ہماری دکان وہ تو ایک راستہ ہے، اصل رزاق تو اللہ ہے. ہماری یہ دوائی، آپریشن، ہسپتال کا داخلہ، یہ چیز یہ تو اسباب ہے، شافی تو اللہ ہے. اور ہم نے یہ رشتہ کیا، بچی دے دی یا کسی کی بچی لے لی، اور گھر کے اندر سکون کا ماحول ہو، تو ہم نے تو یہ رشتہ کر لیا. مستقبل وہ تو اللہ کے حوالے. ہمیں کیا پتہ کل کیا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں ہر چیز میں اللہ کو لانا ہے. اور دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی حال آ جائے، دنیا حالات کی جگہ ہے، تو حال خطرناک حال ہے، اس کی نسبت کریں اپنے گناہوں کی طرف. کیا وہ بھی اللہ نے ہے،
لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ کہیں خدا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو نے کیا کیا، نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملے ہیں۔ تو حال کسی قسم کا آ جائے تو حال خطرناک حال ہے، اپنے گناہوں کو دیکھو۔ صحابہ کا مزاج ہے یہ، جب کوئی حال آتا تھا صحابہ ایک دم ماضی میں جاتے تھے، بھئی کیا گڑبڑ کی ہے تو نے، کوئی گڑبڑ ہے جبھی تو یہ مسئلہ ہوا۔ اور اچھا حال آ جائے اور خوشی کا حال آ جائے فوراً اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اگر اچھے حال کی نسبت اپنی طرف کر لی سمجھو یہ قارون کا جملہ ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ قارون کا جملہ ہے۔ قارون کو جب پیسہ آیا نا، قارون نے کہا پیسہ یہ کسی نے نہیں دیا مجھے، یہ میری ذاتی فنکاری ہے، ہاں میرے پاس فن ہے نا، کمانے کا گر جانتا ہوں، جبھی تو پیسہ میرے پاس ہے۔ یہ قارون کا جملہ ہے۔ تو ادھر معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا پہ چھوڑ دیا اور پھر کہا ابا جان آپ کر لیں، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں یہاں یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں تاکہ تکبر آ جائے، نہیں، صابرین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، میں ان میں سے ایک فرد ہوں۔ تو عرض صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، آسمانی حکم ہوتا ہے۔ ایسی صاف شخصیات، ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، چنے ہوئے نبی ہیں۔ وہ صاف شخصیت بچپن سے لے کر وفات تک اللہ کی بات زندہ کرنا ان کا مشن تھا۔ آسمانی باتیں اوپر سے لینا، نیچے والوں کو دینا، پھر ان نیچے والوں کی تربیت کرنا، ان کا دل دماغ بنانا، ان کو خدا سے جوڑنا، ان کا تعلق اللہ، کیوں وہ بعد والے لوگ وہ نبی کے نائب ہیں، اور نائب جو ہوتا ہے اس کو اپنے نائب بنانے والے کے جیسا ہونا چاہیے، اس کو اپنے نائب بنانے والے سے ذرا بر وہ ہٹے گا تو اس نے نیابت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ کی پوری زندگی وہ اس پہ گزری، اس لائن پہ گزری، کیا آسمانی باتیں لو اور آسمانی باتیں دو، اور امت کا ذہن اسی پہ بنایا، پوری زندگی اسی پہ گزری، اسی پہ گزری جناب۔ آسمانی باتیں لینا، اس کو دینا، لوگوں کا دل دماغ بنانا، لوگوں کا دل دماغ شریعت کے مطابق بنانا۔ بھائی سن لو، عقیدہ ٹھیک رکھنا، اچھا ہاں جو بات آئی ہے نا آسمان سے مجھ پہ بھروسہ کر کے اس بات کو سچا مانو، یہ ہمارے نبی کی باتیں، مجھ پہ بھروسہ کر کے ان تمام باتوں کو دل سے سچا مانو۔ ان میں مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک۔ ان باتوں میں مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سارے رسول سچے ہیں۔ ان باتوں کے اندر مرکزی نقطہ سارے فرشتے سچے۔ ان باتوں کا چوتھا نقطہ ساری کتابیں سچی۔ ان باتوں کا پانچواں نقطہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، اس وقت ہوگا، اس وقت فلانا پیدا ہوگا اور اس وقت فلانا یہ کرے گا، اس وقت یہ مرے گا، ایسا ایسا ہوگا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا وہ کبھی خدا پہ اعتراض نہیں کرتا، اور تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا وہ کبھی بھی متکبر اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا کبھی اسباب پہ عاشق نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ جتنا میری سیٹنگ ہے یہ میرے اللہ نے کی ہے، میرا کیا کمال ہے؟ ہاں میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، آج میرے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل کے پیسے نہیں تھے، اور آج میں بکنگیں کر رہا ہوں، یہ جی بنگلہ بک کر لو میرے لیے، 20 کروڑ روپے دے دوں گا آپ کو، پیمنٹ ہو جائے گی۔ میں تو غریب آدمی تھا، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، لیکن اللہ نے میرے ساتھ کرم کیا۔ تو
تو تقدیر پر ایمان لانے والا وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسباب پہ عاشق نہیں ہوتا کہ یہ سارا یہ میرا کرنا ہے، یہ میرا کرنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ 5واں نقطہ ہے تقدیر کا۔ بہت ساروں کو تقدیر کا پتہ نہیں، بہت ساروں کو ایمان کا پتہ نہیں، اسی وجہ سے جس کا اچھا بیان سن لیا وہ کہتے ہیں یہی اچھا آدمی ہے، اور وہ اپنا زہر گھول دیتا ہے، وہ نبیوں کے صحابہ کا مخالف بنا دیتا ہے، اور دل دماغ آدمی کا خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے تقدیر کا نقطہ سمجھے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے، اور یہ سب اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اور میرا اس سب پر ایمان ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ اور چھٹا نقطہ کیا ہے ایمانیات کا؟ کہ موت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک زندگی ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور ہماری پیشی ہوگی، ہمارے ایک ایک چیز ہم سے پوچھی جائے گی۔ جب سے بالغ ہوئے ہیں موت تک کیوں دیکھا تھا، کیوں گئے تھے وہاں پر، اور کیوں ایسا سوچا تھا، اور کیوں ایسی حرکت کی تھی، یہ والی سوالات ہوں گے۔ اسی وجہ سے حکم ہے دعا مانگا کرو، اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب میرا حساب کتاب آسان کر دے۔ کیوں؟ ادھر تو میرے ساتھ جمگٹا ہے نا فون، ابھی تو آپ یہ یہاں باہر یہ بھیک مانگنے والے بیٹھتے ہیں نا، اگر ان کو کہیں ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ نا، کہا کہ 1 منٹ کی دیر ہے بس، ابھی فون کروں گی نا پولیس آ کے لے جائے گی۔ یہ مانگنے والے یہ بھی دھمکی دیتے ہیں آپ کو۔ ہاں ان کے بھی کہتے ہیں ہم 1 منٹ کی دیر، ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر سکتے ہیں آپ کا، ہم ایسا کر دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے، اور اس مذہب کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ بات دی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اس بات کو ماننا ہوگا کہ بھائی آسمانی باتیں، نبی کے اوپر بھروسہ کر کے ان نقطوں کو تسلیم کر لو کہ بھائی ہم سب کی پیشی ہے، ہم سے اللہ پوچھیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے آج صبح ہمارا درس تھا سورہ یاسین کا، پہلا سبق تھا آج یاسین کا۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اچھا مجمع آتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، 12-13 منٹ کا درس ہوتا ہے، فجر کے بعد متصل، ہفتے کو نہیں ہوتا، باقی سارے دنوں کو ہوتا ہے۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں تفسیر میں ایک بات آئی کہ سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دل کا کیا مطلب ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ دل کہا کہ ہمارے عقائد میں سے مرکزی نقطہ وہ کیا ہے؟ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، گناہوں کے بارے میں پوچھو گی۔ اب جہاد کتنا بڑا عمل ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو تلوار ہے کافر کی مسلم پہ لگی، اس کے سارے گناہ دھل گئے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے آپ، پھر فرمانے لگے نہیں، اگر اس کے اوپر قرضہ ہوگا تو یہ شہید ہو کے بھی دوزخ میں جائے گا۔ ابھی تو آپ نے کہا تلوار جو ہے وہ گناہوں کو صاف کر دے گی، اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ قرض کی وجہ سے وہ پھنسے گا۔ فرمایا ہاں میں نے تو یہ کہہ دیا تھا، جتنا جبرائیل نے کہا تھا اتنا کہہ دیا، لیکن جب میں چپ ہو گیا جبرائیل پھر آ گئے اور کہنے لگے نبی یہ بھی اعلان کر دو جس کے اوپر قرضہ ہوگا وہ پھنسے گا۔ شہید اس کی شہادت کا خون، کسی کا قرضہ، وہ شہادت کا خون اس کے قرضے کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمائے کہ جنازہ آتا تھا، آپ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں جس کا جنازہ ہے کوئی قرض مرض ہے اس کے اوپر؟ صحابہ نے کہا ہاں ہے۔ اچھا کچھ اس نے مال وال چھوڑا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول مال تو نہیں چھوڑا۔ فرمایا بھائی تم میں سے کوئی ان کا جنازہ پڑھ لے، میں تو ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ نبی نے جنازے سے انکار کیا، اور ادھر لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر کے اور جناب بادر آباد کے اچھے سے فلیٹ میں رہ رہے ہیں اور بنگلوں میں رہ رہے ہیں ڈیفینس کے،
اور بحریہ ٹاؤن کے اندر بکنگیں کر کے اچھے اچھے لے رہے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا گئے اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے بارے میں بہت سخت الفاظ فرمائے۔ جب نبی جنازہ نہیں پڑھ رہے تو لوگوں کی پیمنٹیں روکنا، لوگوں کو در بدر کرنا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسے چیک دینا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، یہ ساری دھوکے بازی ہے۔ نبی کا امتی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو اپنی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ کرتا ہے وہ ایسا دجال نہیں ہو سکتا اور ایسا کذاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے کو ان نقطوں میں اپنے کو صاف رکھنا ہوگا۔ یہ نبی کی تربیت ہوتی ہے تاکہ اس کے سامنے والے جو ساتھی ہیں وہ کیا ہو جائیں، وہ سدھر جائیں۔ یہ آخر لمحے تک یہ باتیں چلی، آخری دن چل رہے ہیں وفات کے، سفر کے آخری ہفتے میں آپ جنازے سے آ رہے ہیں، سر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا۔ فرمائیں ہائے میرا سر، دنیا میں کہتے ہیں نا لوگ ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا ہائے میرا سر، تو میں نے کہا ہائے میرا بھی سر۔ فرمایا عائشہ تیرے سر میں اگر درد ہوا، تو اگر وہ ہو گئی، انتقال ہو گیا تیرا، تو میں تیرا، دیکھو میں نبی ہو کے تیرا جنازہ پڑھوں گا، پھر میں تجھے اپنی نگرانی میں دفن کروں گا، پھر میں تیرا اچھا ذکر کروں گا۔ خیر میاں بیوی ہیں آپس میں، تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا آپ تو بس یہ جملے کہہ کے بس میری موت ہی چاہ رہے ہیں کہ میں جلدی سے مر جاؤں، اور پھر آپ میرے ہی بستر پر کسی اور زوجہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ گپ شپ اپنے شوہر اور اپنے بیوی کے درمیان۔ تو فرماتی ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ 12-13 دن کے بعد اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی خوشی کے ارشادات وہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ خوش قسمت خواتین، جبھی تو 4 سے زیادہ کی بیویاں ہمارے نبی کو اللہ نے اجازت دی۔ کب؟ جب آپ کی عمر مبارک 50 سے کراس کر گئی۔ 25 سال سے لے کر کے 50-51 سال تک آپ نے کس کے ساتھ وقت گزارا؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ، جو اب جب آپ کے نکاح میں آئی تو 40 سال کی تھی، آپ 25 سال کے تھے۔ اپنی ساری جوانی ان کے ساتھ گزاری، سارے بچے حضرت خدیجہ سے۔ اس کے بعد جو آپ کی شادیاں ہوئی حضرت سودا سے، حضرت عائشہ سے، حضرت جویریہ سے، حضرت زینب بنت جہش سے، حضرت زینب بنت خزیمہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت میمونہ سے، حضرت یہ ساری جو ہے وہ حضرت صفیہ سے، یہ آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب کیوں شادیاں ہوئیں؟ تاکہ آپ کی گھریلو زندگی وہ محفوظ رکھیں اور امت تک پہنچائیں۔ آپ کے استنجا، وضو اور غسل کا پورا طریقہ ایک جز کے ساتھ حضرت میمونہ نقل کر رہی ہیں۔ صحابی نقل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو مرد ہیں، تو باہر رہتے ہیں، یہ تو گھر کی عورت ہے، ساتھ رہتی ہے، بیوی ہے ان کی۔ وہ استنجا بھی بتا رہی ہے ایسا استنجا کیا، وہ وضو بھی بتا رہی ہے ایسا وضو کیا، وہ غسل سے پہلے ایسا وضو کیا، غسل سے پہلے یہ کام کیے، وہ غسل بتا رہی ہے کہ غسل ایسے کیا۔ یہ ازواج مطہرات کے زیادہ ہونے میں دین کی حفاظت، یہ پورا وقت ایسے گزرا۔ اور آخری لمحات، بیماری کے دن، ساری نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں، سخت بخار، اس میں امت کو ترغیب ہے اللہ کا واسطہ نمازوں میں مسجد میں آیا کرو۔ تمہارے نبی 2 بندوں کے سہارے مسجد آ رہے ہیں اور 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے مسجد آ رہے ہیں۔ تم سارے اسباب کے ہوتے ہوئے، گاڑیوں کے اور ڈرائیوروں کے ہوتے ہوئے اور سارے صحت کے اسباب اور لفٹ کے ہوتے ہوئے تم مسجد میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہو۔ 2 بندوں کے سہارے مسجد آ رہے ہیں۔ حضرت اماں فرماتی ہیں پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، کچی زمین تھی، پاؤں اپنے اوپر کھینچ رہے تھے، پیچھے کھینچ رہے تھے، اور مٹی کے اوپر حضور کے انگوٹھے کا نشان پڑ رہا تھا، اور مسجد میں آ رہے ہیں۔ اور جمعرات تک نمازیں پڑھائی، بیماری کی سارے دنوں میں نمازیں پڑھائی۔ جمعرات کی مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات پڑھی، یہ آخری نماز ہے۔ اور عشاء کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں بے ہوش ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت لوگ انتظار میں ہیں۔ اچھا پانی ذرا لاؤ، مجھ پہ پانی ڈالو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ غسل کیا اور کوشش کر رہے ہیں میں تو نہیں جا سکتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بیدار کیا، حضرت لوگ انتظار میں ہیں عشاء کے، فرمایا ہاں ہاں پانی ڈالو مجھ پہ ذرا، پھر غسل کیا، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں ہوا، پھر بے ہوش ہو گئے، 4 دفعہ ایسا ہوا، پھر کہنے لگے مجھ سے تو بالکل نہیں اٹھا جا رہا، عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ نماز یہ امامت کبریٰ ہے، یہ امامت ہے، یہ بھی ایک بڑی سیٹ ہے، نبی کی نائب والی سیٹ ہے یہ۔ جب اس سیٹ کے لیے لوگوں کے دین کے لیے ابو بکر کو پسند کر رہے ہیں تو دنیاوی فیصلوں کے لیے ابو بکر سے بڑا کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وفات پا جائیں اور میرے باپ مصلی پہ ہوں، لوگ کہیں گے ابو بکر بڑا منحوس آدمی ہے۔ ابو بکر آیا مصلی پہ تو حضور چلے گئے، تو میں نے کہا حضرت حفصہ کو، حفصہ تم کہو کہ عمر نماز پڑھائے، میرے ابا پڑھائے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کی نہیں سنی، کہا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، حضرت عمر پڑھائے، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اور تم تو میرے ساتھ ایسی جھگڑ رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی وہ زلیخا کی سیلیاں لڑ رہی تھی کہ ان کے دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا۔ میں کہتا ہوں ابو بکر نماز پڑھائے، تو ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ یہ عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں اور اتوار کی 5 نمازیں، یہ تقریباً 15-16 نمازیں یہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ بیچ میں ایک دفعہ پھر آپ گئے ہیں ظہر کی نماز میں۔ تو یہ امت کو بتا دیا کہ بیماری کے اندر بھی نمازیں نہیں چھوڑی جاتی۔ اب بالکل آخری وقت ہے، یہ سینے پہ میرا اللہ کے رسول کا سر ہے، کہا میں بڑی خوش قسمت ہوں، میرے پاس 10 خصوصیتیں ایسی ہیں جو کسی بیوی میں نہیں ہیں۔ ایک خصوصیت ایسی ہے کسی بیوی کے لحاف میں جبرائیل وحی نہیں لے کے آئے، میں عائشہ میرے لحاف میں جبرائیل بھی آئے ہیں، اور 10 آیتیں میرے رب نے میرے لیے برات کی اتاری ہیں کہ عائشہ بالکل پاک اور صاف ہے، عائشہ پہ کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ اس 10 آیتوں کا منکر ہے اور کافر ہے، عائشہ بالکل پاک صاف ہے۔ اور کیا کہنا میری قسمت کے کہ میری باری میں، میرے گھر میں، میرے بستر پر اللہ کی رسول کی وفات ہو رہی ہے، اور کیا قسمت ہے میری کہ میرے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے اور میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے، اور اللہ کے رسول، میرے بھائی یوں آئے، اللہ کے رسول نے اس طرح دیکھا، ابدہ البصر، تیز نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا مسواک چاہیے، آپ نے یوں کہا۔ میں نے کہا نرم کر دوں، آپ نے یوں کہا۔ تو میں نے مسواک لی، وہ تر مسواک تھی، میں نے توڑی اور میں نے اچھا ریشہ بنایا حضور کے لیے۔ حضور نے ہاتھ میں لی، اچھا میں نے چونکہ ریشہ بنایا تو میرا تھوک اس مسواک کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے میرا تھوک اور اللہ کے رسول کا لعاب وفات کے وقت بھی ملا دیا۔ یہ میری کیسی قسمت ہے، نصیبوں کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ ابو بکر کی بیٹی اور چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول کی بیوی بنی اور 9-10 سال خدمت بھی کی، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا جمع اللہ ریقہ و ریقی، میرا تھوک اور حضور کا لعاب وہ اللہ نے اخیر میں بھی جمع کر لیا۔ اور پھر اس سے مسواک کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ جو مسواک کا پابند ہوگا اس کو موت کے وقت اللہ کلمہ دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آواز نہیں نکل رہی، میں نے کان لگائے ہونٹوں کے ساتھ، کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کو کہہ دینا نماز کا خیال رکھنا، اور میری امت کو کہہ دینا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ 30 سال لوگ کام کرتے ہیں، کل پرسوں ایک بندہ آیا کہ میری ساری جوانی گزر گئی اور مجھے ایک لمحے میں جواب دے دیا جاؤ نکل جاؤ، کیا میں ان سے کچھ مطالبہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا مطالبہ کریں گے جب آپ کو ایسا نکالا انہوں نے؟ تو جس کے پاس 2-4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اس طرح مزدوروں کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں اور میں سیٹ ہوں، اور گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ماں بہن کی گالیاں اپنے مزدوروں، کہتے ہیں کہ میں اس کو پیسے دے دوں۔ یہ ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ تو کس کے کھاتے میں چل رہا ہے۔ اس لیے سیٹ پنا اس کیفیت کو ختم کریں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں۔
آخری الفاظ یہ بھی اس خوش قسمت خاتون کے قسمت میں اللہ نے لکھے ہیں، بالکل آخری لفظ کیا؟ اللہ میرا حشر کر دے نبیوں کے ساتھ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ میرا حشر کر دے۔ اور اے اللہ آپ کی بلند و بالا دوستی چاہتا ہوں میں، مجھے اپنے بلند و بالا دوستی نصیب کر دے۔ تو آخری لمحے تک آسمانی باتوں کو زندہ کیا۔ اس لیے ہماری درخواست اس سارے مجمع سے کہ دین کو سیکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو خدا کی باتوں کے زندہ کرنے پہ لگائیں۔ یہ ناپاک دنیا کتنی کمائیں گے؟ اتنی موجود ہے کتنوں کے پاس کہ 100 سال تک اس کی نسلیں کھاتی رہیں، پیسے ختم نہیں ہوں گے اگر مزدوری نہ بھی کرے، لیکن پھر بھی حرص سے امیدوں کا لمبا ہونا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنی آسمانی باتوں کے لیے وقف کریں، اپنے رب کے دین کو سیکھیں اور آگے زندہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔